بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے الحوض الکوثر. الحوض الکوثر، حوض کوثر. یاد رہے کہ حوض کوثر اور نہر کوثر دو الگ الگ چیزیں ہیں. نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی، جبکہ حوض کوثر جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگا. البتہ حوض کوثر میں پانی جنت کی نہر کوثر سے ہی آئے گا، اور نہر کوثر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے جو جنت میں ہے، اور حوض کوثر یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے جو میدان محشر میں ہے. میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا، جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے. اس بارے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی حدیث امام ترمذی نے لایا، حدیث صحیح ہے. عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے. اس حدیث کو امام ترمذی نے لایا اور حدیث جو صحیح ہے. حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوش جان فرمائیں گے. یعنی سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پیے گا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی امتی. اس بارے میں ایک حدیث امام ابن حبان نے لایا، اور حدیث جو ہے وہ حسن ہے. عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حوضك الذي تحدث عنه؟ فقال هو كما بين صنعاء إلى بصرى ثم يمدني الله فيه بكراع لا يدري بشر ممن خلق أي طرفيه. قال فكبر عمر رضوان الله عليه فقال أما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله وأرجو أن يوردني الله القراع فأشرب منه. رواه ابن حبان حديث حسن. عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جس حوض کا آپ علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک سمت صنعاء سے لے کر کے بصرہ تک، صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلے کے برابر ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس حوض سے ایک پرنالہ یعنی پیپ مجھ تک پہنچا دیں گے، جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا گیا ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض پر
فقراء مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے، تو سب سے پہلے میں اس سے پانی پیوں گا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، حدیث جو وہ حسن ہے۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والی جماعت مہاجرین فقراء کی ہوگی۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول الناس برودا علیہ فقراء المہاجرین الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد، رواه الترمذي وقال حدیث صحیح۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے عمراء کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لائے اور حدیث جو صحیح۔ انصار مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ وعدہ فرمایا ملنے کا حوض کوثر پر۔ اس بارے میں حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الانصار موعدکم حوضی، رواہ البزار، حدیث صحیح۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ اے جماعت انصار، میرا تمہارے ساتھ حوض پر ملنے کا وعدہ ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ حوض کوثر کا پانی مسک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی من کذا الى کذا فیہ الآنیة عدد النجوم اطیب ریحا من المسک واحلى من العسل وابرد من الثلج وابيض من اللبن من شرب منه شربة لا يظمأ ابدا ومن لم يشرب منه لم يروى ابدا، رواه البزار والطبرانی، حدیث حسن۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا اور اتنا لمبا ہے، ستاروں کی تعداد کے برابر اس پر جام ہے، اس کے پانی کی خوشبو مسک سے زیادہ ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بزار اور طبرانی روایت ہے۔ جو شخص حوض کوثر سے پانی پیے گا اسے کبھی کوئی غم یا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ اس بارے میں حدیث سے سماعت فرمائی۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب شربة لا يظمأ بعدها ابدا لم يسود وجهه ابدا، رواہ ابن حبان، حدیث حسن۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں امام ابن حبان نے لایا ہے اور حدیث وہ حسن ہے۔ آپ علیہ السلام کے حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء رواه مسلم. انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر دیکھو گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حوض کوثر کی ایک سمت مدینہ اور عمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی، تقریباً 1000 کلومیٹر. حوض کوثر میں پانی جنت سے آنے والے 2 پرنالوں کے ذریعہ آئے گا، جن میں سے ایک سونے کا دوسرا چاندی کا ہوگا. اس بارے میں ایک حدیث امام مسلم نے لایا عن ثوبان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لبعقر حوضی اذود الناس لأهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چڑی سے ہٹاؤں گا یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا حوض کا عرض کتنا ہے، یعنی عرض جو ہے یہ طول عرض، حوض کا عرض کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینہ سے لے کر عمان تک. پھر حوض کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا دوسرا چاندی کا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عمان جو ہے اردن کا دارالخلافہ ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر کی چاروں سمتیں برابر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے. یہ بھی امام ترمذی نے لایا ہے. کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے دور ہٹا دیں گے، اس کو دور جو ہے وہ ہٹا دیں گے. اس بارے میں امام ابن ماجہ نے حدیث لایا اور حدیث صحیح. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انی لا أذود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة حوضا. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو کفار کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو استحان سے ہٹا دیتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صفت تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی. اس حدیث کو امام ماجہ نے اور حدیث صحیح. مرتد لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے، اہل بدعت بھی جو ہے محروم رہیں گے. اس بارے میں حدیث سنی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا قائم على حوضی اذا زمرہ حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار. والله قلت وما شأنهم؟
قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينهم وبينهم فقال هلم. قلت أين؟ قال إلى النار. والله قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل نعم. رواه البخاری. امام بخاری نے صحیح میں لایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, لوگوں کو ایک جماعت میرے سامنے آئے گی, میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے. اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا. وہ اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ. میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا جہنم میں. واللہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں. میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جواب دے گا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر گئے تھے. پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی کہ میں انہیں بھی پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں. اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور انہیں کہے گا ادھر آؤ, یعنی حوض کوثر سے واپس لے جائے گا. میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ جواب دے گا جہنم کی طرف. اللہ کی قسم انہیں جہنم کی طرف ہی لے جا رہا ہوں. میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے تھے. میں سمجھتا ہوں لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ اونٹ کا مثال, جس طرح لاوارث اونٹ کو ہر کوئی اونٹوں سے باڑے سے نکال باہر کرتا ہے, اسی طرح مرتدوں کا قیامت کے روز کوئی والی وارث نہیں بنے گا اور وہ سیدھے جہنم میں رسید ہوں گے. اس طرح بدعتی لوگ, دیکھو بدعات اور خرافات, بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. آج کل بدعات میں بہت سارے لوگ مست ہیں. بدعات کو, یعنی بدعت ایک ایسا گناہ ہے, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ بدعت. اس لیے کہ گناہوں سے لوگ توبہ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن بدعت سے توبہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو لوگ جو ہے دین سمجھ کے کرتے ہیں. اس بارے میں حدیث سنیے. تو اس لیے شیطان کو یہ گناہ جو ہے بہت محبوب ہے. اس سے آدمی جو ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا, اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے, اسی میں مر جاتا ہے. تو اس کا پہچان بہت ضروری ہے. جو قرآن و سنت, جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی عمل ہو, اسے بچنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. کسی نے ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے, مردود, وہ نہیں چلے گا. عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا فرضتكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم او لا يختل جن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاری. امام بخاری نے اس حدیث کو لایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا میرے سامان ہوں گا, تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے, پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے. میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں. جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دیے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر پر مرتدین, کفار اور اہل بدعت اس کو روک دیا جائے گا. حوض کوثر کا پانی سے یہ لوگ محروم ہوں گے, پیاسے رہیں گے, کبھی سیر نہیں ہوں گے, کبھی سیراب نہیں ہوں گے. جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. یہ نمبر 4 قسم ہے. کفار, مرتدین, اہل بدعت اور جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. اس بارے میں حدیث ہے, امام طبرانی اور ابن حبان نے لایا. عن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه قال كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال اسمعوا قلنا قد سمعنا. قال اسمعوا قلنا قد سمعنا. قال إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم
ولا تعينوهم على ظلمهم فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. رواه الطبراني وابن حبان حدیث حسن. عبداللہ ابن خباب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا سنو. ہم نے عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ علیہ السلام دوبارہ فرمایا سنو. ہم نے دوبارہ عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد حکمران آئیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا. بے شک جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ حوض پر نہیں آئے گا. اسے طبرانی اور ابن حبان نے روایت کی اور حدیث وہ حسن ہے. یہ چند احادیث آپ کو سامنے میں نے پیش کیے. میرے محترم دوستوں بھائیوں، میزان کے بعد، حساب و کتاب کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. حوض کوثر پر نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو پانی پلائے گا. سب سے پہلے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے، اور اسی طرح جو ہے جس نے یہ پانی پیا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گا، کبھی اس کے چہرے کالے نہیں ہوں گے جنت کے دخول تک. تو اس طرح کچھ لوگ اس امت کے ہوں گے، اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے آباء وضو کی وجہ سے، لیکن ان کو روک دیا جائے گا. فرشتے روکیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگائیں گے، وہ بھی حوض کوثر کی طرف آئیں گے پانی پینے کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بگائیں گے. اور اسی طرح مرتدین کو فرشتے جو ہے پکڑ کر کے جہنم میں لے جائیں گے، جو لوگ مرتد ہو چکے ہیں، جنہوں نے ارتداد کیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کو اختیار کیا. اور اسی طرح بدعتی لوگ، بدعات بہت سارے ہیں. تو آج کل بدعات کو لوگ جو دین سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو نہیں بتاتے ہیں. نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا، نیت کے الفاظ زبان سے بولنا، اس طرح جنازے کے بعد اجتماعی دعائیں کرنا، اور اسی طرح تعزیت کے لیے جب لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت اور دعائیں، وہی دعائیں کرتے ہیں جو جنازے کی دعا ہے. یہ بھی بدعت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے تعزیت کے جو الفاظ جو دعائیں خود بتائے ہیں اور کیا ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں عام ہے. تو اس طرح جب سنت کی طرف ہم آئیں گے، حدیث کی طرف آئیں گے، تو سنت زندہ ہو جائیں گے اور اسی طرح بدعات اور خرافات ختم ہو جائیں گے. تو بدعات جو ہے اس کو گناہ سمجھنا وہ ضروری ہے، نہیں تو قیامت کے دن جو ہے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوں گے. نبی علیہ السلام کے سامنے نورانی چہرے والے لوگ جو ہے وہ روک دیے جائیں گے، فرشتے کو روک. نبی علیہ السلام پوچھیں گے کیا جرم کیا انہوں نے، یہ تو میرا امتی ہے، اس کے نورانی چہرے آدھائے وضو سے وہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. تو نبی علیہ السلام سے کہے گا یہ ان لوگوں نے اس دین کو بدل ڈالا، اس دین کے اندر اپنے طرف سے زیادتی کی ہے. یہ مکمل دین ہے، دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا. تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے اس کو بگا دو، ان کو دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو. تو دور کر دیے جائیں گے. تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج کے بعد سوچیں جو سنت ہے سنتوں کے اوپر عمل کریں، سنت کو معمولی نہ سمجھے، بدعات کو ہی معمولی نہ سمجھے. بدعات سے اپنے آپ کو بچائے اور دور کرے جو لوگ بھی بدعات میں مبتلا ہے. آج کل بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاتھ میں تصویر ہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے خود جو کیا ہے انگلیوں کے اوپر ذکر کیا ہے، انگلیوں کے جو پھورے ہیں انامل اس کے اوپر کیا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا، قول سے بھی ثابت ہے کہ انگلیوں کے اوپر جو ہے یہ مہاجر عورتوں، اور اسی طرح ایک عورت سے کہا جو مہاجرات میں سے تھی کہ انگلیوں کے اوپر جو ہے تحمید تحلیل تسبیح پڑھ لیا کرو، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں جو ہے اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائیں گی. اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور قرآن سنت سے صحیح معلوم محمد کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.